جس میں خود یہ لڑکی ہم یہاں یہ بیان دے رہی ہے کہ یہ ایسا عبدالسبحان دانش کے کہنے پر میں نے کیا ہے، اور اس نے یہاں تک کہ اس لڑکی کو 2-3 دن اپنے گھر پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد اس نے کہا کہ اگر تم ججز کے خلاف یہ بیان نہیں دو گی اور ایسا نہیں لکھو گی تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تمہیں جان سے مروا دیں گے۔ تو اب یہ لڑکی خود ہی بیٹھی ہے اور یہ کبھی زندگی میں پوجا نہیں رہی ہے، اس کا پرانا نام نکہت ہے اور یہ آج تک نکہت ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں اس بات کی وضاحت ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا جرجیس صاحب کو 10 سال کی عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے اور 10,000 روپے جرمانہ ان پر عائد کیا گیا ہے۔ اس سزا سے پہلے مولانا جرجیس صاحب اس لڑکی کے پاس اور اس کے والد کے پاس گئے تھے جنہوں نے ان پر الزام لگایا تھا، اور انہوں نے یہ صاف طور پر کہا ہے کہ ہم کو آپ کے خلاف رپورٹ لکھانے پر مجبور کیا گیا تھا، بلکہ یہ کچھ لوگوں کی چال ہے۔ مولانا جرجیس صاحب نے اس بات کی ویڈیو میں وضاحت کی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو ان کو پھنسانا چاہتے ہیں، اور وہ کسی جماعت اور کسی تحریک سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو ہر فرقے کا شمار کرتے ہیں، جیسے کبھی دیوبندی، کبھی اہل حدیث، کبھی جماعت اسلامی، کبھی بریلوی، وہ کچھ بھی بن سکتے ہیں۔ مولانا جرجیس کو جانتی ہیں؟ اب آپ سے کیا آپ مولانا کے گھر کبھی آپ کے گھر گئے ہیں؟ جی کیا مولانا جرجیس آپ کی بیٹی کو جانتے ہیں؟ جی سوال آپ سے بھی، کیا آپ اس لڑکی کو جانتے ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اس وقت جو ہے ہمارے سامنے وہ بہار سے آئی ہوئی وہ لڑکی بھی بیٹھی ہوئی ہے جس کا نام نکہت پروین ہے، اور جس کے دوارا اپلیکیشن دی گئی تھی، اور یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس لڑکی کے باپ ہیں جو بہار سے آئے ہوئے ہیں، اور یہاں پولیس تھانے میں ان کو بلایا گیا تھا۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اپلیکیشن 1/10/2016 یعنی 1 اکتوبر 2016 کو لڑکی کی طرف سے دی گئی، جس میں کیا گیا تھا مولانا جرجیس دوارا شادی کا جھانسا دے کر شاریرک شوشن کیے جانے کے سمبند میں، جس میں لکھا تھا کہ میرا نام پوجا ہے اور میں اب میرا نام نکہت ہے، میں سنتوش کمار کی بیٹی ہوں اور میری عمر 16 سال ہے، اور مولانا جرجیس صاحب سے ہمارا تعلق 1 سال پہلے ہوا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ دھرم پریورتن کر لو، یعنی مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا۔ یہ اپلیکیشن اس لڑکی کی طرف سے دی گئی ہے، جس میں خود یہ لڑکی ہم یہاں یہ بیان دے رہی ہے کہ یہ ایسا عبدالسبحان دانش کے کہنے پر میں نے کیا ہے، اور اس نے یہاں تک کہ اس لڑکی کو 2-3 دن اپنے گھر پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد اس نے کہا کہ اگر تم ججز کے خلاف یہ بیان نہیں دو گی اور ایسا نہیں لکھو گی تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تمہیں جان سے مروا دیں گے۔ تو اب یہ لڑکی خود ہی بیٹھی ہے اور یہ کبھی زندگی میں پوجا نہیں رہی ہے، اس کا پرانا نام نکہت ہے اور یہ آج تک نکہت ہی ہے، اور یہ اس کے باپ بیٹھے ہوئے ہیں اس لڑکی کے، اور ان کا بھی نام اس میں لکھا ہوا ہے سنتوش کمار۔ آپ لوگ خود فیصلہ کر لیں اور ان کو دیکھ لیں، یہ کبھی سنتوش کمار رہے ہیں؟ ان کے پاس ان کا بھی آدھار کارڈ ہے اور پہچان پتر ہے، اس میں ان کے بھی باپ کا نام غیاث الدین لکھا ہوا ہے، یعنی اس لڑکی کے دادا بھی مسلمان تھے، یہ بھی مسلمان ہیں اور لڑکی بھی مسلمان رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اس لڑکی کو کبھی زندگی میں نہ تو اس سے بات کیا، نہ میں اس کو جانتا ہوں، اور نہ ہی میں نے کبھی بھی اس لڑکی سے کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی بات کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیپر میں جو نکلا ہے، یہ پیپر میں بھی نکلا ہے، اس پیپر کا نام ہے ہندوستان۔ اس ہندوستان کے اندر نکلا ہے، جس میں صاف طور پہ یہ دیا ہے کہ شادی کا جھانسا دے کر کیا دشکرم، اور اس میں بھی اس لڑکی کی طرف سے یہ لکھا جا رہا ہے کہ پہلے میرا دھرم پریورتن کرایا، اور پھر بہار میں تقریر کے دوران مولانا نے کشوری کو اپنے جال میں پھنسایا، پیڑت نے SSP سے گہار لگائی۔ ایسا ہی ایک آروپ 1 سال پہلے بھی بنارس کی رہنے والی یوتی پہ لگا چکا ہے۔ میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ سبحان دانش 10 سال پہلے چناؤ میں مجھ سے ہار گیا، جس کی بوکھلاہٹ اس کو اتنی سوار ہے کہ وہ لڑکیوں کا تسکر بن گیا ہے۔
کبھی بنارس سے کوئی لڑکی لاتا ہے اور وہ اٹاوا میں میرے اوپر کیس کروانا چاہتا ہے، لیکن وہ اٹاوا میں کیس نہیں ہوا، پھر وہ بنارس کے اندر اس نے کیس کروایا، پھر وہ چارج شیٹ بن کے جب تیار ہوئی تو اس چارج شیٹ کے اندر میڈیکل رپورٹ میں کچھ نہیں آیا، لڑکی ہوٹل بھی نہیں بتا پا رہی ہے، اور تیسری بات سب سے بڑی یہ ہے کہ لڑکی کے ماں باپ یعنی بنارس کی لڑکی کے ماں باپ نے بھی اس بات کو ایکسپٹ کیا کہ مولانا جرجیس کبھی ہمارے گھر نہیں آئے ہیں۔ تو عبدالسبحان دانش بار بار یہ کہتا ہے کہ ہمیں اس کو عہدے سے ہٹانا ہے، یہ پوری جماعت اہل حدیث کے مغربی یوپی کے امیر ہیں، ہم کو کسی بھی طریقے سے اس عہدے سے اس کو ہٹانا ہے، ایک نہیں ہم کو 50 لڑکیاں بھی لانے کی ضرورت پڑے گی تو ہم لائیں گے۔ تو یہ ایک گھرا ہوا کام کر رہا ہے، اور آپ لوگوں کو میں سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نہ تو اہل حدیث ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، یہ شیعوں میں شیعہ بن جاتا ہے، دیوبندیوں میں دیوبندی بن جاتا ہے، بریلویوں میں بریلوی بن جاتا ہے، اہل حدیثوں میں اہل حدیث بن جاتا ہے۔ اس کا کام صرف ٹھگی کرنے کا ہے اور چندہ کرنے کا ہے، اس کا نہ تو کوئی NGO چل رہا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی مدرسہ چل رہا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے جا کر کہ میں نے اتنے ہندوؤں کو مسلمان کیا ہے، اس نے آج تک 2-3 ہندوؤں کو بھی مسلمان نہیں کیا ہے، یہ فراڈ ہے، 420 ہے، یہ جہاں پر بھی چندہ کرتے ہوئے پکڑا جائے آپ ہمیں فون کریں، میرا نمبر ہے 7895223598۔ میں مغربی یوپی کا امیر ہوں، پہلے آپ میری تصدیق لیں اور اس کے بعد میں آپ اس کو چندہ لینے سے پہلے سوچیں، آپ کا چندہ غریبوں میں نہیں جا رہا ہے، مسکینوں میں نہیں جا رہا ہے، بلکہ یہ چندہ اکٹھا کر کے اپنا پراپرٹی اکٹھی کر رہا ہے، اپنی زمین و جائیداد اکٹھی کر رہا ہے۔ اور ابھی یہ 1 اکتوبر کو یہ اس لڑکی کو لے کر SP کے پاس پہنچا، یہ پہنچا سبحان دانش، بہتر ٹولے کے محمد اخلاق جن کی ولدیت محمد یوسف ہے، اور تیسرے مسرور جو اپنے آپ کو بہت بڑا امام اور بہت بڑا قابل سمجھتا ہے، جس کی ولدیت عبدالحمید ہے جو شادگران کا رہنے والا ہے، اور ایک محلہ بگیا کا راشد۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 100 اور 200 روپے میں اپنا ایمان بیچتے ہیں۔ یہ 4 لوگ اس لڑکی کو لے کے SSP کے پاس پہنچے اور ہندو مسلم کو لڑانے کا کام انہوں نے کیا۔ یہ لڑکی کبھی ہندو نہیں تھی، اس کے باپ کبھی ہندو نہیں تھے، اور اس نے ایک شیطانی چال چل کے کہ ہندوؤں کو بھی ہم اپنے فیور میں لے لیں، RSS والوں کو بھی اپنے فیور میں لے لیں، میڈیا کو بھی اس نے خریدا، اور اس طریقے سے اس نے ایک گندی حرکت کی ہے۔ اور اس کو میں اس کے لڑکی کے باپ کے سامنے اس بات کو کہہ رہا ہوں، یہ لڑکی ہے جس کا نام نکہت ہے، یہ اس کے باپ ہیں جن کا نام اکمل حسین ہے، یہ پورنیہ کے رہنے والے ہیں۔ ان کو تھانے بلایا گیا تھا کہ آپ اپنی لڑکی کو لے جائیے اٹاوا، یہ پورنیہ سے اٹاوا آئے اپنی لڑکی کو لینے۔ جب مجھے پتا چلا کہ یہ اٹاوا آئے ہیں تو میں نے لڑکی کو اور ان کو اپنے پاس بلایا تاکہ سچائی سب کے سامنے آ جائے۔ لہٰذا ایسے ڈھونگیوں سے آپ لوگ بچیے، اور ان کا بھی میں آپ سب کو آپ اپنا نمبر دے دیجیے تاکہ کوئی بات ہو تو یہ آپ کو بتا سکیں۔ ہاں نمبر آپ بتا دیں۔ 97 جی 69 68 18 22۔ اچھا مولانا صاحب ایک سوال اور ہے ہمارا، کیا اخلاق، اور نمبر ایک دفعہ اچھا نمبر ایک دفعہ اور بتائیں گے؟ 97 71 68 18 22۔ اچھا مولانا صاحب ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ آخر سبحان دانش اور اخلاق اور راشد اور آپ نے جو ایک نام اور لیا ہے مسرور، تو یہ لوگ کیوں آپ کو ایسا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ وہ میں نے بتا دیا ہے کہ یہ تو سب اس کے آدمی ہیں، اور سبحان دانش نے جو یہ حرکت کری ہے وہ صرف عہدہ پانے کے لیے، وہ صرف ہم کو گرانے کے لیے کہ پورے ورلڈ میں آپ نے مولانا جرجیس صاحب کی ویڈیو دیکھی، اس سے یہ بات آپ کے سامنے ثابت ہو گئی ہوگی کہ مولانا جرجیس صاحب کو جیل لے جانے سے پہلے وہ والد اور اس کے لڑکی کے پاس گئے تھے، اور انہوں نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ ان پر جرم انہوں نے عمدن نہیں لگایا، بلکہ ان کو کچھ لوگوں نے رپورٹ لکھانے پر مجبور کیا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مولانا کو جو سزا دی گئی ہے وہ انصاف پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر انصاف نہیں پایا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو گودی میڈیا نہیں پھیلائے گی، اس لیے آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور لائک کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ معلوم ہو کہ مولانا جرجیس صاحب بے گناہ ہے اور ان کو جو سزا دی گئی ہے وہ انصاف پر مبنی نہیں ہے۔ گودی میڈیا ان کو بہت برے طریقے سے بتلا رہی ہے، جبکہ معاملہ اس کے برخلاف ہے۔ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ علماء سے لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ ختم ہو رہا ہے، اور علماء لوگوں کے درمیان میں ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ
علماء کا زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجیے تاکہ باطل طاقتیں جو بھی کوششیں کر رہی ہے ان کی کوششیں ضائع ہو جائے اور برباد ہو جائے۔ اسی طرح سے مولانا کلیم صدیقی صاحب کو بھی اس سے پہلے اٹھایا گیا ہے اور ابھی تک وہ رہا نہیں ہوئے ہے، اس لیے آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ علماء کا زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجیے اور مولانا کی رہائی کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں رہائی نصیب فرمائے۔ اسی طرح کے اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔